بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 10 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں کاروان دہشت، مصنف مظہر کلیم MA، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300 2919 واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں پارٹ 10 صفحہ نمبر 198 سے۔ وہ زمین پر سے پورے جسم سمیت فضا میں اچھلا اور اس نے دونوں گھٹنے موڑ کر پوری قوت سے اس دیو ہیکل کے پیٹ کی دائیں طرف مارنے کی کوشش کی، لیکن دیو ہیکل تیزی سے کروٹ بدل گیا اور عمران کا داؤ ناکام گیا۔ دیو ہیکل بھی لڑائی بڑھائی کے فن میں عمران سے کم دکھائی نہ دیتا تھا۔ عمران کا داؤ جیسے ہی ناکام ہوا، دیو ہیکل کی لات بجلی کسی تیزی سے نیم دائرے میں گھومی اور عمران کے پہلو کی طرف بڑھی، مگر عمران گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے ہی یکدم سیدھا لیٹ گیا اور لات اس کے جسم سے چند انچ اوپر سے گزر گئی، مگر عمران سے اس گھومتی ہوئی لات کو واپس نہ جانے دیا۔ اس نے جھپٹ کر دونوں ہاتھوں سے اس کی وہ لات تھام لی اور اس کے ساتھ ہی اس کی دونوں ٹانگیں تیزی سے اکڑیں اور دیو ہیکل کی دوسری ٹانگ پر جم گئیں، اور عمران نے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں دونوں ہاتھوں میں تھامی ہوئی لات کو اپنے طرف زور سے جھٹکا دیا اور ساتھ ہی اپنے دونوں ٹانگیں اکڑا کر اس کی دوسری لات کو مخالف سمت میں دبا دیا اور دیو ہیکل کسی ذبح ہوتے ہوئے بکری کی طرح ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہتھوڑا جیسا مکہ پوری قوت سے عمران کی ناک پر پڑا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ عمران کا دماغ معاوضہ ہو گیا اور دیو ہیکل کی ٹانگ اس کے دونوں ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی، اور پھر دیو ہیکل کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے چلنے لگا اور عمران کی گردن اور چہرے پر مسلسل خوفناک ضربیں لگنے شروع ہو گئیں اور عمران کی ناک اور منہ سے خون کی دھاریں بہہ نکلیں۔ عمران کا ذہن شاید ایک لمحے کے لیے معاف ہو گیا تھا، کیونکہ دوسرے لمحے جب اس نے اپنے حلق میں اپنے ہی خون کا ذائقہ محسوس کیا تو اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور ساتھ ہی عمران تیزی سے مخالف سمت میں ہٹتا چلا گیا۔ اس طرح وہ دیو ہیکل کی ضربوں کی زد سے باہر نکلا، لیکن اوپر والے جسم کو مخالف سمت میں کرنے کے ساتھ ہی عمران کا نچلا دھڑ فضا میں اٹھا اور دوسرے لمحے اس کے دونوں بوٹوں کی ایڑیاں پوری قوت سے دیو ہیکل کی دونوں ٹانگوں کے درمیان حصے پر پڑیں اور دیو ہیکل کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ عمران پر شاید جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس نے سر کے اوپر سے گزرنے والی گولیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے جسم کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور پھر ایک لمحے کے لیے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور چند گولیاں تو اس کے ارد گرد سے نکل گئیں، البتہ ایک گولی اس کے بازو کا گوشت پھاڑتی ہوئی نکل گئی، لیکن عمران اس کی پرواہ کیے بغیر خود ہی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح پشت کے بل نیچے گرا اور اس کے نیچے گرتے ہی اس کی دونوں جڑی ہوئی ٹانگیں دیو ہیکل کے پیٹ کے نیچے گھس گئیں اور دیو ہیکل کا جسم کسی گیند کی طرح فضا میں اچھل گیا اور پھر وزن کی وجہ سے وہ الٹ کر سر کے بل نیچے گرا، لیکن اس کے پہلے اس کا باقی جسم زمین پر گرتا۔ اچانک عمران تیزی سے سمٹا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی زمین پر گرتی ہوئی دونوں ٹانگیں تھام لیں اور پھر اس نے پوری قوت سے انہیں اس طرح دھکیل دیا جس طرح اس دیو ہیکل کا سر تھا، اور دیو ہیکل کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے سر سمیت اپنی پورے جسم کو تیزی سے موڑنا چاہا، مگر اسی لمحے عمران نے اس کی دونوں ٹانگوں کو، جنہیں اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا، انتہائی تیزی سے مخالف سمت میں پھیلا دیا۔ جھٹکا اتنی قوت اور طاقت سے دیا گیا تھا کہ دیو ہیکل کی دونوں ٹانگیں مخالف سمتوں میں پلٹی چلی گئیں اور دیو ہیکل کا جسم ایک لمحے کے لیے بری طرح پھڑکا۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور دوسرے لمحے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور عمران نے جھٹکے سے اس کے جسم کے ایک طرف پھینک دیا۔ یقیناً عمران کے اس خوفناک داؤ نے دیو ہیکل کے جسم کو چیر دیا تھا اور تکلیف کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ عمران اسے پھینکنے کے ساتھ ہی خود بھی چند لمحوں کے لیے بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اس قدر خوفناک جنگ شاید اس نے زندگی میں پہلی کبھی نہ لڑی، اور پھر چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے ارد گرد ہونے والی فائرنگ ختم ہو چکی ہے اور دور سے نزدیک آتی ہوئی مسلسل فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ صفدر اچانک عمران کے منہ سے نکلا، عمران صاحب، یہ کوئی اور پارٹی آ رہی ہے اور شاید اسی کی وجہ سے حملہ اور
حملہ آور بھاگ نکلے ہیں۔ اچانک عمران نے تھوڑی دور ہی صفدر کی آواز سنائی دی اور عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ناک اور منہ سے بہنے والا خون آہستہ سے پوچھا اور اس کے کھڑے ہوتے ہی اس کے ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ نعمانی چوہان زخمی ہیں عمران صاحب، گولیاں اس کے سینے میں گھس گئی ہیں۔ تنویر اور صدیقی کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں۔ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا، او مگر اب انہیں طبی امداد کیسے دی جائے گی؟ عمران نے پریشان لہجے میں کہا۔ ادھر دور سے ہوتی ہوئی فائرنگ اب کافی نزدیک آ چکی تھی۔ فائرنگ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آنے والے 10-12 افراد ہیں جو بکھر کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ کون ہے؟ اچانک عمران نے زور سے چیختے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میں فیصل ہوں۔ اچانک دور سے فیصل جان کی آواز سنائی دی اور عمران نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔ عمران کی آواز دیتے ہی فائرنگ رک گئی تھی اور احتیاط سے آگے بڑھنے والے لوگ اب تیزی سے بھاگتے ہوئے قریب آنے لگ گئے تھے، اور پھر چند لمحوں بعد فیصل جان عمران کے قریب پہنچ گیا۔ عمران نے اس کے مخصوص قد و قدامت سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والا واقعی مقامی ایجنٹ فیصل جان ہی ہے۔ عمران صاحب، آپ بخیریت ہیں؟ فیصل جان نے قریب آتے ہوئے کہا۔ تم اب ٹپک ہی پڑے ہو تو سنو، ہمارے چند ساتھی زخمی ہیں، انہیں فوری طبی امداد چاہیے، اور یہ ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے، اسے بھی لے جانا۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، میں نے دراصل ایک اور جگہ ٹارگٹ بنایا ہوا تھا، لیکن جب فائرنگ ہوئی تب مجھے پتا چلا اور یہاں پہنچنے میں اتنی دیر ہو گئی۔ بہرحال آئیے، نیچے ہماری جیپیں موجود ہیں، فیصل جان نے کہا، اور پھر اس کے ساتھیوں نے فیصل جان کے اشارے پر آگے بڑھ کر نعمانی چوہان کو کاندھے پر اٹھا لیا۔ تنویر اور صدیقی کو بھی ان کے منع کرنے کے باوجود عمران کے کہنے پر اٹھا لیا گیا، اور دیو ہیکل بے ہوش آدمی کو عمران نے خود اٹھا لیا۔ لیکن فیصل جان نے آگے بڑھ کر اس زبردستی عمران سے لے لیا اور پھر انتہائی تیزی سے چلتے ہوئے تیز نیچے اترتے چلے گئے۔ عمران چلتے ہوئے بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ حملہ آور میں سے بھاگے ہوئے لوگ یقیناً اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیں گے اور پھر کسی بھی لمحے اسے گھیرا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد فیصل جان دائیں طرف پہاڑی کی طرف چل پڑا، اور چند لمحوں بعد وہ ایک تنگ سے درے سے گزر کر جب دوسری طرف پہنچے تو وہاں 4 جیپیں موجود تھیں اور کچی سی سڑک بل کھاتے ہوئی پہاڑیوں کے اندر چلی گئی تھی۔ سامنے کے رخ پر نگرانی ہو رہی تھی، اس لیے مجبوراً اس طرف سے آنا پڑا۔ فیصل جان نے اس دیو ہیکل آدمی کو جیپ کی سیٹ پر اچھالتے ہوئے کہا، اور پھر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عمران اس کے ساتھ والی سیٹ پر اور کیپٹن شکیل اس بے ہوش آدمی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر سمٹ گئے۔ باقی لوگ پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے اور پھر فیصل جان نے جیپ آگے بڑھا دی۔ شکیل، اس آدمی کا خیال رکھنا، اسے ہوش میں نہیں آنا چاہیے۔ عمران نے مڑ کر کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے پہلے ہی خیال ہے، کیپٹن شکیل نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ فیصل جان لائٹیں بند کیے اندھیرے میں ہی جیپ کو دوڑائے لیے جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے آنے والی تینوں جیپیں بھی بغیر لائٹ کے ہی چل رہی تھیں۔ عمران آنکھیں بند کیے جیپ کی نشست پر سر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جلد از جلد کسی اڈے پر پہنچ کر اس دیو ہیکل آدمی سے اس کارخانے کے کلیو معلوم کریں اور پھر فوراً ہی چڑھائی کر دیں، کیونکہ وہ ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیپ مختلف پہاڑی راستوں پر اچھلتی کودتی ایک اور تنگ درے سے گزر کر جیسے ہی ایک پکی سڑک پر پہنچی، اچانک اس پر مختلف اطراف سے تیز روشنیاں پڑیں اور اس کے ساتھ ہی 10 کے قریب جیپیں مختلف سمتوں سے نکلیں۔ سامنے سڑک پر بھی 3 جیپیں آڑی تیرچھی کھڑی ہوئی تھی۔ رک جاؤ ورنہ بموں سے اڑا دیے جاؤ گے، اچانک بیٹری مائکرو فون پر کسی کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکلی۔ اس بار انہیں واقعی بری طرح گھیر لیا گیا تھا۔ فیصل جان نے عمران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے اس کی رائے لینا چاہتا ہو کہ رکنا چاہیے کہ نہیں۔ عمران نے جواب دینے کے بجائے جیپ میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا بم باہر نکالا، اور پھر دوسرے لمحے اس کا بم والا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور سڑک پر آڑی ترچھی کھڑی ہوئی جیپوں پر اس نے بم پھینک دیا۔ اس لمحے فیصل جان نے اچانک ایکسیلریٹر پوری قوت سے دبا دیا اور جیپ ایک زبردست جھٹکا کھا کر رائفل سے نکلی ہوئی گولی کی طرح آگے بڑھی۔ دوسرے لمحے ایک خوفناک اور کان پھاڑ دینے والا زبردست دھماکہ ہوا اور سامنے آڑی ترچھی کھڑی جیپیں تنکوں کی طرح فضا میں بکھرتی چلی گئیں، اور فیصل جان بجلی کسی تیزی سے جیپ کو نکالتا چلا گیا، اور پھر ان کی جیپ آندھی طوفان کی طرح آگے بڑھتی چلی گئی۔ مگر فیصل جان کی جیپ کے پیچھے آنے والی جیپوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور 3 اطراف سے ان پر گولیاں اور بموں کی بوچھاڑ ہو گئی، اور دھماکوں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے فضا گونج اٹھی۔
नाइट्रॉन टांगी झील पर 2 घंटे तक रुका रहा और फिर इन्हें दरख्तों के झुंड से पुलिस की वही 2 जीपें वापस आती दिखाई दी और नाइट्रॉन तेजी से अपनी कार की तरफ दौड़ा। थोड़ी देर बाद वो इन जीपों का ताक़ुब करता हुआ वापस होटल ब्लू स्टार में पहुंच गया। इसने अपनी कार होटल के सामने वर्कशॉप के पास रोक दी और फिर इसके सामने पुलिस की वर्दियों में मलबूस अफराद ने बख्तरबंद किस्म की गाड़ी के पीछे हिस्से से जवाना और जोसेफ को बाहर निकाला। वो दोनों बेहोश थे और वो इन्हें कांधों पर लादकर होटल में घसीटते चले गए। इन दोनों के जिस्म बिल्कुल सलामत थे, इसलिए नाइट्रॉन को कम से कम इतनी तसल्ली जरूर हो गई थी कि वो दोनों सही सलामत हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस जीपें मुड़ी और फिर वापस टांगली झील की तरफ मुड़ती चली गई। नाइट्रॉन ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो जवाना और जोसेफ के कमरे में जाकर इनकी हालत चेक करे, लेकिन फिर इसने अपना इरादा बदल दिया। वो बराह रास्त सामने न आना चाहता था क्योंकि हो सकता था कि इन दोनों की निगरानी की जा रही हो। नाइट्रॉन ने अपनी कार आगे बढ़ाई और फिर अगले चौक पर एक रेस्टोरेंट के सामने इसने कार रोकी और उतरकर रेस्टोरेंट के बरामदे में मौजूद पब्लिक फोन बूथ पर घुसता चला गया। इसने जेब से सिक्के निकालकर खाने में डाले और रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। यस ब्लू स्टार होटल। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से होटल की इस्तकबालिया लड़की की आवाज सुनाई दी। वेटर, दिलबर ड्यूटी पर होगा, प्लीज इससे बात करा दीजिए। मैं इसका भाई मुराद बोल रहा हूँ, एक जरूरी पैगाम देना है। नाइट्रॉन ने आवाज बदलकर बड़े मुन्नत भरे लहजे में कहा। अच्छा, होल्ड कीजिए, मैं उसे बुलाती हूँ। लड़की ने जवाब दिया और नाइट्रॉन रिसीवर थामे खामोशी से खड़ा हो गया। चंद लम्हे बाद रिसीवर से एक मर्दाना आवाज भारी, दिलबर बोल रहा हूँ। दिलबर, मैं मुराद बोल रहा हूँ। तुम्हारे चचा और मामू दोनों को बैक वक्त दिल का दौरा पड़ा था, इन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वो होश में नहीं आए और इन्हें वापस इनके घर पहुंचा दिया गया है। वो शायद अभी तक बेहोश हैं। मैंने सोचा कि तुम्हें इत्तला कर दूं, शायद तुम इन्हें पूछने या इनके इलाज के लिए कुछ करो। नाइट्रॉन ने इसी लहजे में कहा। इसने जानबूझकर इशारे में बात की थी क्योंकि वो जानता था कि होटल ब्लू स्टार में बाहर से आने वाली कॉलें बाकायदा सुनी जाती हैं। मगर मुराद भाई, तुम्हें मालूम है कि मेरी इन दोनों से कतई ताल्लुकी है, इसलिए मेरी तरफ से वो जाए जहन्नम में, मरे या जी मेरी बला से। बहरहाल, तुम्हारी इत्तला का शुक्रिया। दूसरी तरफ से दिलबर ने भी मखसूस इशारे में जवाब दिया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। नाइट्रॉन ने भी मुस्कुराते हुए सिवर रख दिया क्योंकि वो जानता था कि अब दिलबर खुद ही हालात को संभाल लेगा। फोन बूथ से निकलकर वो वापस अपनी कार में आकर बैठा और फिर अपने हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। इसने सलगाम में आर्जी तौर पर शहर से बाहर एक जदीद रिहायशी आबादी में कोठी लेकर रखी थी, जहां वो एक बड़े ताजिर की हैसियत से रह रहा था। होटल हेडक्वार्टर पहुंचते ही इसने मखसूस ट्रांसमीटर पर सबसे पहले फैसल जान से राब्ता किया। फैसल जान ने इसे बताया कि वो आज रात को सरहदी पट्टी पर अपने साथियों समेत पहरे देगा, ताकि अगर इमरान और इसके साथी आए तो वो इन्हें बहिफाजत हेडक्वार्टर ले आए। नाइट्रॉन ने इसे मुहतात रहने की तलकीन करते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। नाइट्रॉन ट्रांसमीटर ऑफ करके चंद लम्हे सोचता रहा। इसके जहन में टांगली झील और इसके साथ मौजूद दरख्तों का झुंड खटक रहा था। इसका जी चाह रहा था कि किसी तरह इमरान के आने से पहले ही वो इसके मुताल्लिक बुनियादी मालूमात हासिल कर ले। चंद लम्हे सोचने के बाद अचानक इसके जहन में एक अजीब सी तरकीब आई और वो बेहद बेइख्तियार मुस्कुराने लगा। इसने इस तरकीब पर अमल करने का फैसला कर लिया। इसने मेज पर पड़ा हुआ और टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और फिर इसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चंद लम्हे बाद ही राब्ता कायम हो गया। हेलो, दिलजीत शोतम राय स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। दिलजीत, मैं हुमायूं बोल रहा हूँ। नाइट्रॉन ने लहजे के बदलते हुए कहा। हुमायूं? अरे हुमायूं, तुम और सलगाम में कब आए? अचानक दिलजीत शोतम की हैरत ज़दा आवाज सुनाई दी। बस यार, आज ही आया हूँ और अभी वापस जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि चलो हेलो कर लूँ, हाय हेलो करते चले जाऊँ। नाइट्रॉन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये नहीं हो सकता कि तुम सलगाम आओ और मुझसे मिले बगैर चले जाओ। तुम्हें आज रात का खाना मेरे घर खाना होगा। दिलजीत शोतम ने गुस्सीले लहजे में कहा। खाना फिर कभी खा लूंगा, तुम मेरे फराइज जानते हो, सरकारी काम है। मैंने तुम्हें फोन एक और मकसद के लिए भी किया है। सरकारी तौर पर मुझे एक अहम खबर महादीर चक्कर के सरबराह ईश्वर दास को पहुंचानी है, लेकिन मुझे इसके मखसूस फोन नंबर का इल्म नहीं है और काम इंतहाई अहम है, मेरी नौकरी का मसला है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने यार से बात करूं। तुम यकीनन इसका मखसूस नंबर जानते होगे। प्लीज, नाइट्रॉन ने कहा। ईश्वर दास का खुफिया नंबर? भाई, मुझे मरवा ना देना, ये टॉप सीक्रेट है
اور مجھے بھی صرف اس لیے معلوم ہے کہ میں یہاں محکمہ ٹیلی فون کا انچارج ہوں، ورنہ اور کسی کو اس کی خبر نہیں۔ دلجیت شوتم رائے نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، نہیں، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ نائٹران نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم سیکرٹ سروس میں ہو، اس لیے تمہیں بتا دیتا ہوں، ورنہ شاید میں کبھی نہ بتاتا، لیکن پھر بھی پلیز خیال رکھنا کسی بھی موقع پر میرا نام نہ آئے۔ دلجیت شوتم نے جواب دیا۔ نائٹران کی دلجیت کی ملاقات کا فافرستان کے دارالحکومت میں ایک بار اتفاقاً ہوئی تھی اور اسے وہاں معلوم ہوا تھا کہ وہ محکمہ ٹیلی فون میں بڑا آفیسر ہے، اور پھر نائٹران نے جان بوجھ کر اس سے تعلق بڑھا لیے تھے تاکہ کسی بھی وقت اس سے کام لیا جا سکے، اور اس نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس میں اعلیٰ عہدیدار ہے، اور پھر اسے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ دلجیت سلگام میں سب سے بڑا آفیسر بن کر چلا گیا ہے۔ اب بھی اچانک اسے اس کا خیال آ گیا تھا اور اس نے سوچا تھا کہ اسے ضرور یہ خفیہ نمبر معلوم ہوگا، اس لیے اس نے اسے فون کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ، تم بے فکر ہو دلجیت، میں احسان فراموش قسم کا آدمی نہیں ہوں، نائٹران نے جواب دیا۔ تو یاد رکھ لو، لیکن نوٹ نہ کرنا، کیونکہ اس نمبر کو نوٹ کرنا بھی جرم ہے۔ نمبر ہے 303132۔ دلجیت شوتم نے نمبر بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد رہے گا۔ اچانک بے حد شکریہ، دوبارہ میں آیا تو تمہارے ساتھ کھانا ضرور کھاؤں گا، بھابھی کو سلام دینا، نائٹران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر چند لمحے مزید رسمی باتیں کر کے اس نے کیڈل دبا دیا اور پھر ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چند لمحوں بعد ہیڈ کوارٹر سے باہر آ گیا اور پیدل ہی اگلے چوک تک بڑھتا چلا گیا جہاں پبلک فون بوتھ موجود تھا، اور پھر دلجیت کے بتائے ہوئے نمبر ملاتے ہی دوسری طرف سے ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ ایشور داس سوداگران ریشم، بولنے والے نے کاروباری لہجے میں کہا، اور نائٹران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ عام کاموں سے بچنے کے لیے یہ نام بتایا جا رہا ہے۔ ایشور داس سے بات کراؤ، ٹاپ سیکرٹ ایمرجنسی، نائٹران نے بڑے سخت لہجے میں کہا۔ کون بول رہا ہے؟ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ چوکا ہوا تھا۔ انچارج سیکٹر 3 سیکٹر سروس، جلدی ملاؤ، انتہائی ایمرجنسی ہے، نائٹران نے بڑے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا، ایک لمحے ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا گیا، اور نائٹران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ ایشور داس اسپیکنگ، کون بول رہا ہے؟ چند لمحے بعد ہی دوسری طرف سے ایک باوقار آواز سنائی دی۔ جناب، میں سیکرٹ سروس کے سیکٹر 3 کا انچارج بول رہا ہوں، میرے پاس ایک اہم اطلاع ہے۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے سلگام میں آنے کے متعلق نائٹران نے جواب دیا۔ تو پھر اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ اطلاع تم اپنے ہیڈ کوارٹر میں دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خفیہ نمبر کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ایشور داس نے پوچھا۔ نمبر معلوم کرنا مشکل نہیں ہے جناب، باقی رہی یہ بات کہ آپ کا پاکستان سیکرٹ سروس کی آمد سے کیا تعلق ہے، تو جناب پاکستان سیکرٹ سروس آپ کی تنظیم کے خاتمے کی مشن پر آ رہی ہے، اور میرے پاس اس کی آمد، وقت اور اس قسم کی مکمل تفصیلات موجود ہیں، نائٹران نے جواب دیا۔ ہمیں اس تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا۔ نائٹران حیرت سے ریسیور کو دیکھتا رہا، اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ کیا واقعی ایشور داس کو پاکستان سیکرٹ سروس کی آمد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جوانا اور جوزف کو کیوں اغوا کیا گیا تھا۔ بات اس کے حلق سے اتر نہ رہی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس کی آمد کے متعلق ایشور داس سنتے ہی اچھل پڑے گا اور پھر اسے ہیڈ کوارٹر بلوا لے گا۔ اس طرح نائٹران ہیڈ کوارٹر کا خفیہ راستہ دیکھنے اور وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایشور داس کے جواب نے اس کی تمام امیدوں کو پانی پھیر دیا۔ اس نے قدرے مایوسی کے عالم میں ریسیور ہک کے ساتھ لٹکایا اور پھر فون بوتھ سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی نائٹران ادھر ادھر دیکھا کہ شاید فون بوتھ کا پتہ کر کے کوئی ٹیم اسے گرفتار کرنے آ گئی ہو، لیکن وہاں ہر طرف سکون ہی سکون تھا، کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نائٹران واپس اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچنے تک اس نے حد الوسیع اپنی نگرانی کے خدشے کو چیک کیا، لیکن باوجود کوشش کے کوئی مشکوک بات اس پر واضح نہ ہوئی، تو وہ اطمینان سے ہیڈ کوارٹر کے پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ عمران کے آنے تک وہ بالکل خاموش رہے گا۔ عمران کی آمد چونکہ رات کو کسی وقت متوقع تھی اور رات ہونے سے میں ابھی کافی دیر باقی تھی، اس لیے وہ کسی اہم کال آنے پر اٹھا دینے کی ہدایت دے کر آرام کرنے کے لیے اپنی خوابگاہ میں چلا گیا تھا۔ ظاہر ہے اس کے سوا وہ اور کیا کر سکتا تھا۔ عمران کو جیپ کے پیچھے آنے والی جیپوں پر جیسے ہی بموں اور گولیوں کی بارش ہوئی، جیپوں میں موجود سیکرٹ سروس کے ممبرز اور فیصل جان کے ساتھیوں نے بھی جواب میں فائرنگ کھول دی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جیپوں کی رفتار بھی بڑھا دی، مگر پھر ایک جیپ کے این انجن پر آ کر بم پھٹا اور جیپ ایک زوردار دھماکے سے فضا میں پرزوں کی طرح بکھرتی چلی گئی۔ ادھر عمران نے
گھیرا توڑ کر باہر نکلتے ہی جیپ سے نیچے چھلانگ لگا دی، اور چونکہ وہ اندھیرے میں تھا اس لیے اس کے نیچے اترتے ہی انتہائی پھرتی سے بغل کے اندر سے ایک چھوٹی سی گن نکالی جس کا سرا کسی بغل کی طرح چوڑا تھا، اور دوسرے لمحے اس نے انتہائی پھرتی سے اس گن کا رخ آسمان کی طرف کر کے اس کا ٹریگر دبا دیا۔ گن سے سرر کی تیز ہوائیں سے کوئی نوکیلی سی چیز نکلی اور آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی گئی۔ عمران نے انتہائی پھرتی سے گن کا رخ بدلا اور دوسرے زاویے پر رکھ کر دوبارہ ٹریگر دبا دیا۔ دوبارہ سرر کی آواز سے اس قسم کی نوکیلی سی چیز نکل کر ہوا میں اڑتی چلی گئی۔ اس لمحے پہلے فائر سے نکلنے والے کیپسول نما چیز ایک مخصوص زاویے پر پہنچ کر نیچے کی طرف مڑی، اور پھر ابھی وہ فضا میں ہی تھی کہ ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی، جیسے پہاڑوں میں خوفناک زلزلہ آ گیا ہو۔ دوسری لمحے جیسے آسمان سے لادے کی چادر سی نیچے گرتی چلی گئی ہو، اور عمران کے ساتھیوں کو گھیرنے والی دائیں طرف کی جیپیں اسے لاوے کی زد میں آ کر چھپ گئی، اور اس سے 2 سیکنڈ بعد ایک بار پھر وہی خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی، اور اس بار عمران کے ساتھیوں کی جیپ کے بائیں طرف موجود جیپیں آسمان سے گرنے والے لاوے کی زد میں آ گئی۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہو گیا تھا، اور دشمن پچھلی جیپوں پر فائرنگ کرنے اور لاوے کے درمیان چھپ جانے کے وقفے میں صرف ایک جیپ کو ہی اڑا سکے۔ باقی جیپیں اس لاوے کے دائیں بائیں گرتے ہی درمیان سے گولی کی طرح سے تیزی سے نکل گئیں، باہر عمران کی جیپ کے قریب پہنچ گئیں۔ البتہ ان جیپوں کی باڈیاں فائرنگ سے چیچک زدہ ہو گئی تھیں، لیکن چونکہ یہ جیپیں بلیڈ پروف تھیں اس لیے فائرنگ کا اثر اندر نہ پہنچ سکا۔ لاوے نے چند لمحے تک پورے ماحول کو سرخ بنا دیا، اس کے بعد وہ راکھ بنتا چلا گیا، اور فیصل جان اور کیپٹن شکیل نے جو جیپ سے نیچے اتر آئے تھے ارد گرد موجود جیپوں کو راکھ کی صورت میں زمین پر بکھرتے دیکھا۔ فائرنگ رک چکی تھی کیونکہ کوئی جیپ بھی سلامت موجود نہ تھی۔ یہ تو راکھ بن گئی ہیں، فیصل جان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بلاسٹ بم کی زد میں آ کر پہاڑ تک راکھ ہو جاتے ہیں، یہ تو جیپیں تھیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ادھر صفدر بھی پچھلی جیپ سے نیچے اتر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ بلاسٹ ہونے والی جیپ میں صرف فیصل جان کے 4 ساتھی تھے جو جیپ کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے تھے، لیکن ظاہر ہے افسوس کے سوا کوئی کیا کر سکتا تھا۔ کیا یہ سب جیپیں ماں آدمیوں کے ختم ہو چکی ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ہاں، ہر چیز راکھ بن چکی ہے، آؤ اب یہاں سے نکل چلیں، عمران نے واپس جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر سب لوگ جیپوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ارے وہ دیو ہیکل کہاں گیا؟ اچانک عمران نے چونکتے ہوئے کہا، اور فیصل جان اور کیپٹن شکیل بھی چونک پڑے کیونکہ جیپ کی پچھلی خالی سیٹ ان کا منہ چڑھا رہی تھی، اور اس دیو ہیکل کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے تھے اسے نہ جانے کب ہوش آ گیا اور وہ جیپ سے نیچے اتر گیا۔ ظاہر ہے وہ جیپ کی دوسری طرف سے اترا ہوگا جدھر ان لوگوں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا، اور اب اندھیرے میں اسے تلاش کرنا فضول تھا۔ اس لیے عمران نے آگے بڑھنے کا حکم کیا، اور پھر جیپیں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئیں۔ عمران صاحب، اگر آپ یہ مخصوص گن سے فائر نہ کرتے تو شاید ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ نہ بچتا، فیصل جان نے جیپ چلاتے ہوئے کہا۔ اب کہاں زندہ بچ کر جا رہے ہو بھائی، یہ تو ہماری لاشیں ہی جا رہی ہیں۔ یہ تو خدا نے تمہیں عقل دے دی کہ تم بلڈ پروف جیپیں لے کر آ گئے، ورنہ اب تک یہ جیپیں جنازہ گاڑیاں بنی ہوتی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نائٹرون صاحب نے تمام گاڑیاں بلڈ پروف ہی رکھی ہوئی ہیں، فیصل جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر عمران اس دوران دوبارہ آنکھیں بند کر کے سر کو نشست سے ٹکا چکا تھا، اس لیے ظاہر ہے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جیپیں تھوڑی ہی دیر بعد ایک مضافاتی رہائش کالونی میں داخل ہو گئی جہاں نائٹرون نے عارضی ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا۔ کوٹھی کی پورچ میں نائٹرون بذات خود عمران کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ پھر عمران، کیپٹن شکیل اور صفدر سمیت نیچے اتر آئے، جبکہ فیصل جان کے ساتھیوں نے تنویر، چوہان، صدیقی اور نعمانی کو نیچے اتارا اور انہیں ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا۔ نائٹرون نے ہیڈ کوارٹر میں ہی طبی امداد کا تمام سامان رکھا ہوا تھا، اور وہ خود بھی سند یافتہ ڈاکٹر تھا، اس لیے اس نے ان زخمیوں کو عمران کے ساتھ ہی مل کر چیک کیا۔
تنویر اور صدیقی کے زخم تشویشناک نہ تھے کیونکہ گولیوں نے ان کی ٹانگوں کا صرف گوشت ہی پھاڑا تھا، البتہ نعمانی اور چوہان کی حالت شدید خطرناک تھی۔ چنانچہ نائٹران نے فیصل جان کو انہیں اپنے ایک دوست سرجن کے پرائیویٹ ہسپتال پہنچانے کا حکم دیا اور فیصل جان انہیں جیپ میں ڈال کر انتہائی تیز رفتاری سے ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلتے چلا گیا۔ عمران کی ناک اور بازو کے زخم بھی نائٹران نے ضد کر کے چیک کی اور پھر اس نے عمران کے بازو پر پٹی باندھی۔ عمران کے بازو پر گولی نے صرف رگڑ ڈالی تھی، اس لیے یہ معاملہ ایسا خطرناک نہ تھا۔ ناک کی ہڈی بھی صحیح سلامت تھی، اس لیے چند ہی لمحوں میں عمران بھی اس مرہم پٹی کے مرحلے سے فارغ ہو گیا اور پھر وہ نائٹران سمیت اس کے مخصوص کمرے میں آ گیا۔ جوزف اور جوانا کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے نائٹران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں ہوٹل بلو اسٹار میں موجود ہیں، انہیں پولیس کی وردیوں میں اغوا کر کے لے جایا گیا تھا مگر 2 گھنٹے بعد بے ہوشی کے عالم میں واپس پہنچا دیا گیا ہے۔ انہیں ہوش آ چکا ہے۔ میرے آدمیوں نے آپ کا حوالہ دے کر ان سے پوچھ گچھ کی ہے لیکن وہ کسی بات سے بھی باخبر نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہوٹل سے نکل کر پولیس جیپ میں بیٹھتے ہی انہیں ہوش نہیں رہا اور پھر جب انہیں ہوش آیا تو وہ ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ نائٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے طویل عرصے تک بے ہوش رہے ہوں اور لے جانے والے نے ان سے پوچھ گچھ نہ کی ہو؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر انہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے وہ خود ابھی یہاں آ جائیں گے۔ میں نے فیصل جان کو کہہ دیا ہے کہ وہ واپسی میں انہیں لیتا آئے۔ نائٹران نے جواب دیا، ضروری نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں، اب تو ایسی مشینی ایجاد ہو چکی ہے کہ جو بے ہوشی کے عالم میں لاشعوری سے سب کچھ باہر نکال لیتی ہے۔ عمران نے جواب دیا اور نائٹران نے اس بات میں صحیح لا دیا، تم اس چکر کو چھوڑو۔ ان دونوں کو کیا معلوم تھا جو وہ بتائے تھے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس ہیڈ کوارٹر پر فوری حملہ کرنا ہے۔ ان دونوں کو کیا معلوم تھا کہ جو وہ بتاتے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس ہیڈ کوارٹر پر فوری حملہ کرنا ہے۔ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، میں جلد از جلد مشن پر نپٹنا چاہتا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہیڈ کوارٹر ٹانگی جھیل کے پاس ہے لیکن کہاں ہے اور اس کا راستہ کہاں ہے اس کے متعلق کوئی پتہ نہیں ہے۔ نائٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا، کاش ہم سے غفلت نہ ہوتی اور وہ دیو ہیکل نہ نکل جاتا تو میں اب تک اس سے سب کچھ پوچھ کر چکا ہوتا۔ بہرحال اب کچھ کرنا تو ہے۔ تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میرے پاس 20 آدمی ہیں، نائٹران نے جواب دیا۔ کیا یہ سب اس کوٹھی میں موجود ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، کوٹھی میں تو صرف 2 آدمی ہیں، زیادہ بھیڑ بھاڑ سے کوئی شخص مشکوک بھی ہو سکتا تھا۔ نائٹران نے جواب دیا، اوکے، تم اپنے آدمیوں کو مسلح ہو کر ٹانگلی جھیل پہنچنے کا کاشن دے دو۔ فیصل جان کے واپسی آتے ہی ہم خود وہاں جائیں گے۔ ہاں، وہاں پہنچ کر ہی آئندہ کا لاہی عمل طے ہوگا۔ میں آج رات ہی مشن کو کسی نہ کسی اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نائٹران نے چونک کر پوچھا۔ تم اپنے آدمیوں کو کال کرو، میں صفدر اور کیپٹن شکیل سے اس معاملے پر ڈسکس کر لوں، شاید کوئی اچھا لاہے عمل مل جائے، عمران نے کہا اور نائٹران نے سہلا دیا۔ مگر اس سے پہلے کہ عمران دروازے کی طرف بڑھ جاتا، اچانک کوٹھی میں خوفناک دھماکے کے ہونے شروع ہو گئے اور کمرہ یوں لرزنے لگا جیسے ان پر بموں کی بارش ہو رہی ہو۔ عمران اور نائٹران چونک کر دروازے کی طرف دوڑے، مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی وہ دونوں لڑکھڑا کر نیچے گر گئے۔ دروازے اور کھڑکیوں سے دودھیا رنگ کے دھوئیں کے بادل اچانک اندر گھس آئے تھے اور ان دونوں کے ذہن ایک لمحے میں ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ عمران کے ذہن پر تاریکی چھانے سے چند لمحے قبل اسے یہی احساس ہوا تھا کہ اس کے گرد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اس کا ذہن تاریکی وادی میں ڈوبتا چلا گیا۔ سفید رنگ کا دھواں دیکھتے ہی عمران نے لاشعوری طور پر سانس روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن دھواں اتنا زوردار تھا کہ عمران پوری طرح سانس بھی نہ روک سکا اور اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑتا چلا گیا۔ عمران اور نائٹران دونوں دروازے کے قریب بھی بے ہوش ہو گئے تھے اور کمرے میں دودھیا رنگ کا دھواں ایک لمحے میں یوں پھیلتا چلا گیا کہ اب سوائے دھوئیں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایشور داس کی آنکھیں غصے سے باہر کو ابل پڑی تھی، اس کے چہرے کے عضلات یوں پھڑک رہے تھے جیسے اس میں خون کی جگہ پارا دوڑ رہا ہو۔ وہ بار بار اپنی مٹھیاں بھیجتا اور پھر دونوں مٹھیاں زور سے میز پر دے مارتا۔ اس کا سارا جسم بری طرح جھٹکے لے رہا تھا اور میز کی دوسری طرف ہری چند اور ایک نوجوان سر جھکائے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ انتہائی شرمناک پوزیشن ہے مہادیو چکر کی۔ چند لوگ پیراشوٹوں سے نیچے اترتے ہیں، مہادیو چکر اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 2 آدمی بچ کر نکل سکے، باقی مر جاتے ہیں۔ پھر انہیں کراس پوائنٹ پر گھیرا جاتا ہے، لیکن تمام جیپیں ماں آدمیوں کے راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں
اور آنے والے غائب، اور تم ہری چند تم تو یہ باتیں کر رہے تھے جیسے تم ان لوگوں کو چوٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دو گے، لیکن کیا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تمہیں اغوا کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ یہ تو اتفاقاً تھا کہ خوفناک گڑگڑاہٹ کے نتیجے میں تمہارا اعصاب جھنجھلا اٹھا اور تم ہوش میں آ گئے اور جیپ سے نکل میں کامیاب ہو گئے، ورنہ ان لوگوں نے تمہارا کیما بنا ڈالنا تھا۔ ایشور داس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، باس، آپ ان پر قابو پا لیتے ہیں، ہم ان پر قابو پا لیتے، لیکن ہری چند نے جواب میں کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ، تم نکمے ہو، ان کے مقابلے میں طفل مکتب ہو۔ یہ لوگ مہادیر چکر کے بس کے نہیں ہیں۔ اگر ہم اسی طرح ان کے چکر میں رہے تو وہ لوگ ہیڈ کوارٹر کو بھی اڑا دیں گے اور کارخانے کو بھی۔ مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ ایشور داس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور آدمی بات ہوتی، میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایشور داس بڑے غصیلے انداز میں ٹیلی فون کی طرف مڑا۔ جیسے ہی اس نے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے پر بھی غصہ آ گیا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا۔ یہاں ہمارا پارٹ 10 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب صفحہ نمبر 221 سے سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔